ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، اللہ کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، اللہ کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ صدر انجمن اور میرے اسلامی بھائیوں، میں آج کی اس پر رونق مجلس میں سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم کی عظمت پر مختصر روشن ڈالنا چاہتا ہوں۔ سامعین اکرام، قرآن کریم یہ عظیم کتاب ہے جس نے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو پیغام رشد و ہدایات سنایا، ظلم و بربریت میں ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کامیابی و کامرانی کے ساحل پر پہنچا دیا، دنیا و آخرت کی کامیابی و نجات کے پیچیدے مراحل کو آسان کر دیا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یقیناً قرآن کریم سر چشمہ رشد و ہدایات ہے، خزینہ رحمت و برکت ہے، ذخیرہ حکمت و موعظت ہے، باعث نجات و فلاح ہے، اور حق باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی قرآن کریم نے انسانوں کو نفرت و عداوت، جنگ و جدال، اختلاف و انتصار کے دلدل سے نکال کر ایمان و اسلام کی احساس و بنیاد پر متحد و متفق کر دیا۔ اسی قرآن کریم نے انسانوں کو شقاوت و بدبختی اور ہدایت و شرافت کی بلند چوٹیوں پر پہنچا دیا جس کی نظیر کسی بھی مذہب و ملت میں نہیں مل سکتی۔ آج تک وہ اپنے حروف و الفاظ، معنی، مفاہیم کے ساتھ پوری دنیا میں الف سے لے کر یا تک محفوظ و مامون ہے، چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کے کائنات نے لے لیا ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ محترم حضرات، یہی وہ قرآن ہے جس ذات نے اسے نازل کیا، وہ کائنات عالم کو وجود بخشنے والا ہے، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ افضل الانبیاء، افضل البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور جس کے ذریعے نازل ہوا وہ افضل الملائک جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہے، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ افضل الامکنہ بلد امین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، جس کی جانب اشارے کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کو سب سے افضل کہا گیا ہے، جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے، جس میں ہر خیر و شر، ہر حلال و حرام، ہر اچھے برے کی تفصیل و تعجیب موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَزِّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشی کا پیغام ہے۔ سامعین اکرام، سوچئے اور ذرا اندازہ لگائیے ان تمام خوبیوں اور عظمتوں کے ہوتے ہوئے قرآن مقدس سر چشمہ رشد و ہدایت کیوں نہ ہوگا، باعث نجات و فلاح کیوں نہ ہوگا، لیکن آج ہم میں ہر خاص و عام اس کتاب عظیم قرآن کریم سے دور نظر آ رہے ہیں، اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم بڑھ چڑھ کر دلا رہا ہے، لیکن قرآنی تعلیمات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے مسلمان کیا تو مسلمان ہے، دین تجھ میں نہیں نہ ایمان ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کتنے بچوں کو دلاتے ہو تو گونگے سے بھی زیادہ گونگا بن جاتا ہے۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، ہم خود بھی قرآن مقدس کی دولت سے محروم ہیں، اپنی اولاد کو بھی محروم رکھے۔ یہ دراصل آخرت سے بے فکر کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمیں قرآن مقدس کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہوتا تو ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم سے محروم نہیں رکھتے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم سے ہماری جو بے اعتنائی، وہ بے پرواہی بڑھ رہی ہے، وہ سب نفس، شیطان اور دنیا کی محبت کا دھوکہ ہے۔
اسی طرح پہلے جن گھروں میں قرآن مقدس کی آوازیں گونجا کرتی تھی، آج انہی گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر موبائلوں میں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ سچ کہا ہے علامہ اقبال نے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ برادران قوم ملت، آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد قرآن کریم کی تعلیم سے کسی طرح کی غفلت اور سستی نہیں برتیں گے۔ اپنے گھروں، اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن اور نور قرآن پھیلائیں گے۔ آئیے عزم کیجیے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک قرآن کو سینے سے لگائے رکھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمان بھائیوں کو قرآن پڑھنے اور اس کو پڑھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔